مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں، بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنی جوانی پر رحم کھا لو، اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں۔ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ یہ دنیا چند سال کی ہے، یہ دنیا میں چند دن جینا ہے، پھر موت ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں، مر جاؤ گے، موت آنی ہے، حق ہے، موت برحق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں آج صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نمازی بن جاؤ، صرف آج ایک بات پر عہد کر لو، نماز پڑھیں۔ 10 منٹ کا ٹائم، بھائیو پان بھی کھاؤ نا، پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے، پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے، نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے۔ صرف 10 منٹ، 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے، 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے۔ یقین جانیے، جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے، وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، یہی تو پوچھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا، کیا ملے گا رزلٹ؟ تو فوراً مسجد کہتا ہے حی علی الفلاح۔ یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا بھی وہ جبار کی طرف ہے۔ جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا، اس کو فلاح ملتی رہے گی، کامیابی ملتی رہے گی۔ مسلمانوں، تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا، تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا۔ تمہاری کیفیت یہ تھی، 30 سالیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے پتیوں میں صحراؤں میں دشت کو دشت دریاؤں بھی نہ چھوڑے، بڑے سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے، جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ میں سب کے مسائل کا حل ہے، اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، جب سے اللہ کا ڈر چھوڑ، یاد رکھنا اللہ کا ڈر جس دن سے چھوڑا، جس دن سے اللہ کا ڈر چھوڑا، دنیا اپنی دشمن بن گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے۔ انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ اللہ، آپ اتنا یاد رکھیں، اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں، اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار۔ اللہ، یہ جملہ بہت قیمتی، گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا۔ اگر حکومت فرعون کی نہ ہو، فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے، اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ پوچھو، نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے وہ علماء سے پوچھو نا، کیا اس کی پوزیشن ہے؟ کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ جی، جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، ابھی امام شافعی کا مسلک تو میں نے بیان ہی نہیں کیا اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا، وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا، ابھی آپ نے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا، وہ بھی بیان نہیں کرنا،
لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی، آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا، آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں، اللہ ماشاء، بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرمایا، بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں پہ ایک جملہ کہہ دوں، گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا عرس تو تمہیں یاد ہے، اور جس نے اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا، جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے ہیں، آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں لوگوں کون ہے امام اعظم، 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی، جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا تھا، سبحان اللہ۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا، یہ تو دیدار کرنے والا جانے، لیکن سوچو یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے۔ اللہ کو کوئی دنیا میں ماتھے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے، یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ بارے شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، سبع صلوات شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ سوچو تو کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا ولی، ارے کتنا بڑا ولی، داتا علی حجویری کا امام، داتا علی حجویری کا امام اعظم ہے، غریب نواز کا امام اعظم ہے، صابر قلیت کا امام اعظم ہے، محبوب الہی کا امام اعظم ہے، اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی کا امام اعظم ہے، اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا امام بھی زندہ باد، زندہ باد، بڑے بھول گئے۔ اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا ہے۔ بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے، اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں، کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ جائیں۔ میرے بھائیوں کون ہے امام؟ بہرحال امام اعظم کی بات چل گئی، عرض کیا کر رہا تھا، کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے کیا ہے، اس کو قید میں رکھا، جیل میں ڈالا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، کس کو؟ بے نمازی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطۂ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا۔ آج جیل سے ڈرتے ہو، کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ گے، تو نماز نہیں پڑھتے، اور یہ تو دنیاوی بات ہے۔ اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے، بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں۔ یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے، مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے، یہ تاریخ ہے۔ اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے، بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جلسے میں آنے والوں، اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے، اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے۔ لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے، اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے، اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے، اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے، اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ پناہ دینے پر آئے، توجہ، اگر اللہ پناہ دے، اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے،
دنیا میں سب سے بڑا طاقت آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ بند کر کے کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا. چیلنج ہے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے. اشارے سے تو اشارہ ہے, ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا. کاغذ پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے. لیکن اللہ اکبر, یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں, اشارہ کر کے سورج کو پلٹا دیتے ہیں, اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے. اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا, بلکہ قرآن نے کہا کتنا کمزور ہے. سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت, مکڑی کا جالا. ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے, اتنا ہی کمزور ہے. لیکن میرے اللہ کی شان, اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے. ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچائیں. واہ واہ. دیکھو, اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے, اتنے کمزور مچھر سے ناک میں گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے. تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے, تمہاری نہیں. اس کا پلان سب سے بڑا ہے, تمہارا نہیں. اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے, تمہارا نہیں. اگر بچنا ہے مصیبتوں سے اللہ کی پناہ لے. وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا, اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی سرم خان کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہلاکو چنگیز خان کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ تمہیں زندت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے, مچھر سے بھی تمہیں. تو اس کی پناہ کی طرف آؤ. اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو, نعرے لگا لو, بڑی بڑی باتیں کر لو, کانفرنس کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اسکولیں بنا لو, مدرسے بنا لو, کالجز بنا لو, یہ کر لو, ایسا کر لو, سب کچھ کر لو. جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں, سجدہ کرو گے نہیں, نماز پڑھو گے نہیں, اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے.